السلام علیکم عزیز ناول پڑھنے والوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوں ایک نیا دلچسپ ناول لے کر۔ صاحب خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، زینب کی کپکپاتی آواز فضا میں گونج گئی جب کامران علی نے اچانک اس کی کلائیوں کو لوہے کی گرفت میں جکڑ لیا۔ خوف اس کے وجود میں اس طرح اتر آیا جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہو۔ وہ پوری شدت سے پیچھے ہٹی اور دروازے کی طرف دوڑی، مگر اگلے ہی لمحے اس شخص نے اس کا راستہ روک کر اسے اپنی باہوں میں بند کر لیا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ وہ چلاک مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میرے ہی گھر میں پڑ رہی ہو، میرا دیا ہوا کھاتی ہو اور اب مجھ سے ہی پڑتا۔ زینب کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ مدتوں سے اس کی نظروں کو محسوس کر رہی تھی، وہ نظریں جو عزت کے رشتے کو شرمندگی میں بدل دیتی تھیں۔ وہ اس کا صاحب تھا، مگر آج اس نے رشتوں کی ہر حد کو رون ڈالا تھا۔ اس کی سگی خالہ کا شوہر۔ گھر میں اس وقت کوئی اور موجود نہیں تھا اور اسی تنہائی کو اس نے اپنی طاقت سمجھ لیا تھا۔ جدوجہد میں اس کے بال بکھر گئے، دوپٹہ کندھوں سے سرک گیا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں بستر پر جا گری، آنکھوں میں آنسو اور دل میں درد بھی۔ وہ خود کو سمجھانے کی آخری کوشش کر ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے کے کھلنے کی آواز گونجی۔ شازیہ کھڑی تھی۔ کمرے کا منظر بغیر کسی چیز کے سب کچھ بیان کر رہا تھا۔ زینب کے بال بکھرے ہوئے، بے ترتیب لباس اور کامران علی کی قمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ شازیہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیلی جا رہی تھیں۔ کامران علی نے پل بھر میں خود کو سنبھال لیا۔ وہ گھبراہٹ میں کچھ باتیں بولنے لگا۔ اچھا ہوا تم آ گئی شازیہ، ذرا اس لڑکی کو دیکھو کتنی بدتمیز ہے، مجھے اپنے حسن کے جال میں پھنسانا چاہ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم گھر پر نہیں ہو اور ضد کر رہی تھی کہ میں اسے خوش کروں۔ میں تو بس اس کا حال پوچھ رہا تھا، اسی نے دروازہ بند کیا تھا۔ زینب کی سانس جیسے رک سی گئی۔ کامران علی کا جھوٹ اس کے کانوں میں زہر بن کر اترنے لگا۔ خالہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ کئی دنوں سے مجھے تنگ کر رہے تھے، آج اکیلا پا کر زبردستی کرنے لگے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شازیہ آگے بڑھی اور غصے میں اس کے گال پر زوردار تھپڑ مارا۔ میرے گھر میں رہ کر میرے شوہر پر نظر ڈال دی؟ شازیہ کی آواز نفرت سے کانپ رہی تھی۔ اتنی ہمت کیسے کی کہ اپنے شوہر کی بات چھوڑ کر تم پہ یقین کر لوں؟ زینب زمین میں گرتے اعتماد کے ساتھ وہاں کھڑی رہ گئی، جہاں سچ ہار گیا تھا اور الزام جیت گیا تھا۔ خالہ میں آپ کی بھتیجی ہوں، زینب روتے ہوئے بولی تو اس کے الفاظ خود بخود اس کے گلے میں رک گئے، مگر شازیہ نے ایک لمحے کے لیے بھی رحم نہ کیا اور اسے زور سے پیچھے دھکا دیا۔ میں نے تمہیں اس گھر میں پناہ دی، تمہاری پرورش کی، تمہیں بڑا کیا، اور آج تم نے مجھے یہ دن دکھانا تھا؟ شازیہ کی چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ تمہاری عادتوں کی وجہ سے میں نے اپنی خوشیاں، اپنی زندگی سب روک دی، اور آج تم اپنے اندر کے نیچے درجے کا خون کا ثبوت دے رہی ہو۔ میرے گھر سے نکل جاؤ، میں اب تمہیں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ لہجے میں ایسا اندھا یقین تھا جو سچ سننے سے انکار کر چکا تھا۔ میں کامران علی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتی ہوں اور میں ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی ہوں۔ وہ جیسے اندر سے بکھر چکی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے باہر آ رہے تھے، مگر سامنے کھڑے لوگوں کے دل کسی پتھر سے کم نہ تھے۔ روتے روتے اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ اپنے شوہر کی ہر بات کو سچ مان رہی ہیں اور میری ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں۔ کیا میں واقعی آپ کو اتنی گری ہوئی لگتی ہوں؟ آپ ہی نے تو مجھے پالا ہے، میری تربیت کی ہے۔ کیا میں نے کبھی آپ کو شک کا موقع دیا؟ میں ویسی نہیں ہوں۔ وہ کمزور ہونٹوں سے خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شازیہ کے کان جیسے بند ہو چکے تھے۔ اس کے پیچھے کھڑا کامران علی خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، چہرے پر مظلومیت کی چادر اوڑھے، آنکھوں میں چلاکی کی ہلکی سی چمک لیے۔ شازیہ نے غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اب ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ زینب میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے شوہر پر نظر رکھنے والی لڑکی کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ میرے پیچھے رہ کر تم جو خواب دیکھ رہی تھی، میں سب سمجھ چکی ہوں اور یہ سب میں کبھی بھی قبول نہیں کروں گی۔
اس کی باتوں میں نفرت اس طرح بہہ رہی تھی جسے سالوں کا زہر ایک ہی لمحے میں نکل گیا ہو۔ زینب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا واقعی وہ مجھے اپنی سگی بھتیجی کو رات کے اس اندھیرے میں گھر سے باہر نکال رہی ہیں؟ میں کہاں جاؤں؟ میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں اور رات کے 3:30 بج چکے ہیں۔ وہ رشتوں اور وقت کا حوالہ دے رہی تھی، مگر شازیہ کے دل پر ایک لفظ بھی اثر نہ کر سکا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ کتنی گندی سوچ رکھتی ہو تم، وہ چیخی۔ فوراً یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میرے غصے کا نتیجہ ایسا ہوگا کہ تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ تھوڑے سے خوف سے ایسے کانپ اٹھی جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ اٹھانے کے لیے مڑی، مگر ان کا انداز اور آنکھوں میں بھڑکتا غصہ دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ خالی ہاتھ ہی دروازہ پار کر کے باہر نکل گئی۔ گیٹ کے قریب پہنچتے ہی اس کے زخموں کا درد ٹوٹ گیا اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ سردی اس کے وجود میں یوں سرایت کرنے لگی جیسے ہڈیوں تک اتر رہی ہو، اور اس کے پاس اوڑھنے کو بس ایک باریک سا دوپٹہ تھا۔ یہ سرد رات بالکل بیکار تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہی پل میں اس کی پوری دنیا کیوں تباہ ہو گئی۔ پاگلوں کی طرح وہ سڑک کے بیچ کھڑی خاموشی سے گھروں کو گھور رہی تھی، جہاں ہر کوئی سرد رات کے اندھیرے میں اپنے اپنے گھروں میں محفوظ تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سڑک کے کنارے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دل اور دماغ جیسے سن ہو گئے تھے اور اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ کیا صبح ہوتے ہی وہ مجھے واپس بلا لیں گے؟ کیا میں یوں ہی پوری رات جاگتی ہوئی اسی سڑک کے کنارے ان کا انتظار کرتی رہوں؟ یہ سوال اس کے نازک دل میں بار بار اٹھ رہا تھا۔ وہ معصوم سی الجھن میں خود سے باتیں کر رہی تھی، اس حقیقت سے بے خبر سامنے والے گھر کی چھت پر کھڑا ایک شخص اسے گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ سردی کی شدت میں گلابی لباس پہنے وہ لڑکی کانپ بھی رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ شخص چونک گیا تھا۔ ایسی سردی میں، اس حالت میں یہ منظر! واہ بھئی، کیا خوبصورت منظر ہے! ہائے نانی چرسی سے نشہ اڑایا جا رہا ہے۔ وہ ہنس کر چھیڑنے لگا تو نسیم بیگم نے مسنونہ ہنسی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اور کیا کروں یار، سردی ایسی ہے کہ جسم میں جان ہی نہیں رہتی۔ دل چاہتا ہے کہ کمبل سے باہر پاؤں نکالنا بھی بند کر دوں۔ پھر اچانک تھوڑی سنجیدگی سے پوچھ بیٹھا، ویسے آپ کو واقعی سردی محسوس نہیں ہو رہی؟ اس بات پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ دے گیا۔ کیوں نہیں دادا، آج تو موسم حد سے زیادہ سرد ہے۔ مگر دادا، وہ لڑکی اس سردی میں باہر کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں اس کے پاس لپیٹنے کے لیے کوئی چادر بھی نہیں تھی۔ یہ سن کر زاہدہ بیگم حیران رہ گئیں۔ کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہو تم؟ وہ تھوڑا گھبرا گیا، جیسے الفاظ اچانک اس کے منہ میں پھنس گئے ہوں۔ میرا مطلب ہے وہ لڑکی جو باہر سڑک پر کھڑی رو رہی تھی۔ کون سی لڑکی؟ کون سڑک پر کھڑی ہے؟ صاف صاف بتاؤ۔ نسیم بیگم کی آواز میں بے چینی واضح ہونے لگی۔ ارے چھوڑو نا نانی، کیا پتا وہ اپنے گھر چلی گئی ہو۔ یہ کہہ کر وہ جان بوجھ کر بات ختم کرنا چاہتا تھا۔ نہیں نہیں، میں جا کر اسے دیکھوں گی۔ وہ بے چینی سے اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نانی پلیز ایسا مت کریں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ عدنان فوراً گھبراتے ہوئے بولا۔ اوپر سے ویسے بھی سردی بہت ہے۔ مگر نسیم بیگم کی آنکھوں میں فکر کی گہری پرچھائیاں چھا گئی تھیں۔ عدنان، اگر واقعی کوئی لڑکی اکیلی کھڑی رو رہی ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی مشکل میں ہو۔ شاید کسی ظالم نے اس کے ساتھ کچھ برا کیا ہو۔ ان کی آواز میں درد تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی جو دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی تھی۔ یہ سن کر عدنان کے تمام جواب ختم ہو گئے۔ بس کرے نانی، یقیناً وہ اپنے گھر چلی گئی ہوگی۔ آپ بے وجہ پریشان ہو رہی ہیں، مجھے تو آپ کو بتا کر ہی پچھتاوا ہو رہا ہے۔ پھر وہ جان بوجھ کر باتوں کا رخ بدلنے لگا اور کچھ دیر بعد کسی بہانے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مگر نسیم بیگم کے دل میں ایک انجان سی بے چینی گھر کر گئی۔ دل بار بار یہی کہہ رہا تھا، وہ لڑکی جو باہر کھڑی ہے مدد مانگ رہی ہے۔ بار بار دل چاہا کہ کاش ایک بار جا کر دیکھ لیتی، شاید وہ اب بھی وہاں کھڑی ہو۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ جیسے ہی وہ باہر کے بڑے دروازے کے قریب پہنچی،
نیند سے تھکے ہوئے چوکیدار اچانک جاگ اٹھا۔ بیگم نسیم، آپ اگر اس وقت باہر ہوتی تو کوئی ڈانٹتا تو مجھے آواز دے دیتی۔ اس سرد رات میں آپ نے خود آنا مناسب نہیں سمجھا۔ نسیم بیگم نے نرمی سے کہا، نہیں اسلم، بس دروازہ کھولو، مجھے کسی کو دیکھنا ہے۔ اسلم نے حکم مانا تو وہ فوراً سڑک کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ان کی نظریں ادھر ادھر گھومنے لگیں۔ ذہن میں یہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر عدنان کس لڑکی کا ذکر کر رہا تھا۔ سامنے ویران سڑک، گہرا سناٹا اور کاٹنے والی سردی کے سوائے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں لگا کہ شاید وہ واقعی جا چکی ہے، مگر اچانک ان کی نظر درخت کے سائے تلے بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ زیادہ دور نہیں تھی، سمیٹی ہوئی، خوف زدہ آنکھوں کے ارد گرد جھانکتی ہوئی۔ اس نے سیاہ دوپٹہ اپنے وجود کے گرد اس طرح لپیٹا تھا جیسے خود کو دنیا کی نظروں سے چھپانا چاہتی ہو۔ اس منظر نے بیگم کے دل کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا، اور ایک لمحہ بھی وہ مزید رکی نہیں۔ فوراً ان کی جان میں جان آ گئی۔ کیا بات ہے بچی، اس وقت یہاں کیوں بیٹھی ہو تم کون ہو؟ نسیم بیگم نے قریب آ کر نرمی سے پوچھا۔ میں نے تمہیں 2 بار سامنے والے بنگلے میں دیکھا ہے، آج اس طرح باہر کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ان کے لہجے میں ایسی شفقت تھی جو برسوں سے ماں کی گود میں سمٹی ہوئی ہو۔ یہ سن کر لڑکی کا منہ پھوٹ کر بکھر گیا۔ وہ بے اختیار ہچکیاں لینے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ایسے بہنے لگے جیسے کسی نے بند توڑ دیا ہو۔ وہ میری خالہ ہے، اور وہ مشکل سے بول پائی، سانس بے قابو ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، صاحب نے میرے ساتھ ظلم کیا، مگر الزام مجھ پر لگا گیا۔ مجھے ہی برا ثابت کر دیا گیا، کہا گیا میں خراب ہوں، بزدل ہوں۔ خالہ نے اپنے شوہر کی بات مان لی، میری ایک بات بھی نہ سنی، مجھے نکال دیا گیا۔ مگر آنٹی وہ صبح مجھے واپس بلائیں گی، وہ میرے دل کی بری نہیں ہے، بس آج غصے میں ہے۔ میں صرف آج کی رات یہاں گزار رہی ہوں، آپ دیکھیے گا صبح ہوتے ہی گیٹ کھل جائے گا۔ اس کی آواز لرزتے، کانپتے اور کمزور ہو گئی۔ میں اس اتنی بڑی دنیا میں کہاں جاؤں؟ میرے والدین بھی نہیں ہیں۔ ڈر اور خوف نے اس کے الفاظ کو کانپنے میں بدل دیا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کیا کہہ رہی ہے، بس دل کا بوجھ آنسوؤں کے ساتھ زبان پر آ رہا تھا۔ نسیم بیگم اس معصوم چہرے کو دیکھ کر اندر تک بھر آئیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ سچ کس کے ساتھ ہے، حقیقت کیا ہے، مگر اس لمحے انہیں صرف ایک ڈری ہوئی، تنہا، سر سے سردی سے کانپتی ہوئی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے شدید سردی کے وجود میں لپٹ کر خود ان تک پہنچ رہی ہو۔ وہ محبت سے بولی، اچھا بیٹا، صبح تمہاری خالہ تمہیں بلائیں گی، مگر تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، سردی بہت زیادہ ہے، تم بیمار ہو جاؤ گی۔ آؤ میرے بچے، ضد مت کرو، ایسے ساری رات یہاں اکیلی کیسے گزارو گی؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ لڑکی رو رو کر سر ہلا گئی۔ جی بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی آ کر مجھے پکڑ لے گا۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں اور لال ہو چکی تھیں۔ نسیم بیگم نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگایا، جیسے برسوں بعد بچھڑی ہوئی اولاد مل گئی ہو، اور اسے اپنے ساتھ اندر لے گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ نسیم بیگم نے فوراً ماسی صبا کو کہہ کر اس کے لیے گرم چائے اور کچھ کھانے پینے کا انتظام کروایا تاکہ اس کے جسم میں جان آ سکے۔ وہ نسیم بیگم کے کمبل میں لپٹی بیٹھی تھی، مگر پھر بھی سردی کی وجہ سے ہلکی ہلکی کپکپی باقی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو اس کے جسم میں تھوڑی سی حرارت واپس آ گئی، ورنہ سردی اتنی شدید تھی کہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے بے ہوش ہو جائے گی۔ میری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہوگی، آنٹی پلیز مجھے معاف کر دیجیے، آپ کو اتنی رات جاگنا پڑا۔ وہ شرمندگی سے نظریں جھکا کر بولی۔ نسیم بیگم نے محبت بھرے انداز میں مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ارے نہیں بچی، اس میں معافی مانگنے کی کوئی بات نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے نیند آتی ہی کہاں ہے، دن بھر یوں ہی آنکھ لگ جاتی ہے اور راتیں جاگتے گزر جاتی ہیں۔ اس بڑے سے گھر میں ہے ہی کون، میں اور میرا سناٹا۔ دیکھو نا، یہ دیواریں بھی جیسے تنہائی کی گواہی دیتی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟
اس کے لیے خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ، مجھے بہت پیاری اور سادہ سی لگ رہی ہو۔ ان کی شفقت بھرے الفاظ پر وہ ہلکی سی مسکرائی، نظریں جھکائے، آہستہ سے اپنا نام بتایا، زینب، اور پھر خاموش ہو گئی۔ نے چند لمحے سوچ کر کہا، بیٹا، ہو سکتا ہے تم سے کوئی بات ہو گئی ہو، مگر اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ غصے میں آ کر لوگوں سے بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے، صبح ہوتے ہی وہ خود تمہیں بلائیں گی۔ زینب کی آواز پر آئی آنٹی، اگر واقعی غلطی میری ہوتی تو شاید وہ مجھے معاف بھی کر دیتی، مگر قصور میرا نہیں تھا۔ ان کے شوہر نے سب کچھ الٹ دیا، مجھے بد چلن کہا گیا اور الزام لگا دیا گیا کہ میں نے خود انہیں بھڑکایا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کافی عرصے سے مجھے تنگ کر رہے تھے۔ پھر اس نے ٹھہرے ہوئے مگر لستے لہجے میں ساری ردات بیان کر دی۔ نسیم بیگم حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سامنے بیٹھی لڑکی کم عمر، سادہ اور حد سے زیادہ معصوم لگ رہی تھی۔ اس میں کہیں بھی دھوکہ دہی یا چالاکی کی جھلک نہیں تھی۔ آنٹی، اگر صبح مجھے واپس بلا لیں تو میں چلی جاؤں گی، میں بس آج کی رات یہاں گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ امید بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ نسیم بیگم کے چہرے پر ان لوگوں کے لیے ہلکی سی تلخی کے ساتھ مسکراہٹ آئی۔ بیٹا، جس آدمی نے ایک بار اتنی بڑی حد پار کی ہو وہ دوبارہ بھی یہی کرے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری خالہ کبھی اس کے خلاف کھڑی ہوں گی۔ جو عورت آدھی رات کو اپنی سگی بھانجی کو گھر سے نکال سکتی ہو، اس سے اور کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہیں رہو۔ ویسے بھی میں اکیلی ہوں، میری زندگی میں بس میرا پوتا ہے جو اپنے کاروبار میں اتنا مصروف رہتا ہے، مجھے وقت دینا اسے یاد ہی نہیں رہتا۔ تنہائی بہت ستاتی ہے۔ جب تک تمہارے خالہ خود آ کر تمہیں لینے اور معافی مانگنے نہ آئیں، تمہیں واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زینب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاید میری عزت نفس کے ہی راستے میں ٹوٹ گئی ہے۔ جب تک تمہاری خالہ تمہیں خود لینے اور معافی مانگنے نہ آئیں، تمہیں واپس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زینب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاید میری عزت نفس ٹوٹ گئی ہے۔ میں یتیم ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی دوسرا سہارا نہیں۔ اگر آج آپ نہ ملتی تو شاید میں اپنی عزت بھی کھو بیٹھتی۔ آنٹی، پلیز مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، میں دل سے آپ کی خدمت کروں گی۔ مجھے صفائی والا کام کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، میں نوکرانی بن کر بھی کام کر لوں گی، بس مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دیجئے۔ مجھے واقعی کامران صاحب کے گھر واپس نہیں جانا، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، میں نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا، مگر اس دن مجھے اکیلا پا کر وہ زبردستی اندر آ گئے تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بری طرح لرزنے لگی، چہرے پر خوف اور دہشت کے سائے نمایاں تھے۔ نسیم بیگم نے اس کی بات مکمل ہوتے ہی نرم مگر وقار سے کہا، نوکرانی بننے کی بات کیوں کرتی ہو بیٹا؟ تم جیسی معصوم لڑکیاں نوکری کے لیے نہیں ہوتی، تم تو رانی بننے کے لیے پیدا ہوئی ہو، کسی کے گھر کی بھی اور کسی کے دل کی بھی، اس لیے خود کو اتنا کمتر مت سمجھو۔ تم واقعی بہت اچھی لڑکی ہو۔ 3:30 بج چکے تھے اور وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے زندگی کے کڑوے اور میٹھے پہلوؤں پر باتیں کر رہے تھے۔ دکھ، خوف اور امید، دعائیں الفاظ میں ڈلتی گئیں۔ باتوں باتوں میں زینب بستر پر لیٹ گئی اور تھکن کے بوجھ سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ نسیم بیگم دیر تک اسے دیکھتی رہیں، اس کے معصوم چہرے پر ان کی آنکھیں جمی تھیں اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ پتہ نہیں کیوں یہ لڑکی ان کے دل کو چھو گئی تھی اور وہ اس کے بارے میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ صبح ناشتہ کرنے کی میز پر عدنان معمول کی طرح دیر سے آیا، دفتر جانے کے لیے تیاریاں مکمل کیں، کپڑے صاف ستھرے پہنے، چہرے پر دفتری سنجیدگی۔ ان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ رات کو بھی جاگتی رہتی ہیں اور پھر صبح سویرے اٹھ بھی جاتی ہیں، کمال ہے، وہ ہنس کر بولا۔ آج سب کے چہرے پر کچھ خاص بات نظر آ رہی ہے۔ نسیم بیگم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بس یوں ہی سمجھ لو کہ آج دل کچھ ہلکا ہے۔ زینب فجر کے لیے اٹھی تھی تو میری بھی آنکھ کھل گئی اور میں نے سوچا کہ چلو آج میں بھی نماز پڑھ لوں۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی جھجک شامل تھی۔ یہ سن کر وہ چونک گیا۔ زینب کون؟
نانی آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کہیں آپ نے کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ نسیم بیگم نے جواب دیا، ارے وہی لڑکی جس کا تم کل ذکر کر رہے تھے، جو رات کو گیٹ کے باہر کھڑی رو رہی تھی، میں نے اسے اندر بلا لیا تھا۔ بہت گھبرائی ہوئی، ڈری ہوئی تھی، اب کچھ دن یہیں رہے گی۔ اس کی پیشانی فوراً شکنوں سے بھر گئی۔ نانی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ تھوڑا بھی نہیں سوچا؟ کسی اجنبی لڑکی کو یوں ہی گھر میں لے آنا، کیا یہ عقل مندی کی بات ہے؟ اگر وہ چور، ڈاکو یا کسی مسئلے والی نکلی تو؟ ایسے ہی کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں نے کسی وجہ سے اسے نکالا ہو، ہمیں کیا پتا؟ بیگم کے لہجے میں دکھ اور افسوس گھل گیا۔ نہیں بیٹا، وہ ایسی نہیں ہے، بہت کم عمر ہے، اس کے چہرے سے ہی معصومیت جھلکتی ہے، طبیعت میں نرمی ہے، آنکھوں۔ اس کے اپنے خالوں نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، مگر الٹا الزام اسی پر لگا دیا، اور اس کی اپنی خالہ نے اپنے شوہر کی بات مان کر اسے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا۔ یہ سب سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ عدنان نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز بھر آئی اور چہرہ اداسی میں ڈوب گیا۔ نانی، آپ کو بس کسی کے لیے ترس کھانے اور مدد کرنے کا موقع ملنا چاہیے، مگر کبھی کبھی یہی نیکی مسئلہ بن جاتی ہے۔ خیر، میں صبا کو کہہ کے جا رہا ہوں کہ گھر کا خاص خیال رکھیں، اور چوکیدار کو بھی۔ میں اسے ہدایت دے دوں گا کہ وہ اس لڑکی کو باہر نہ جانے دے جب تک میں واپس آؤں۔ پتہ نہیں وہ کون ہے، کیسا مزاج رکھتی ہے، کیسا کردار ہے، اور آپ نے بغیر سوچے سمجھے اسے گھر میں ٹھہرایا دیا۔ اس کے انداز میں خود اعتمادی بھی تھی اور بیجا غرور بھی۔ وہ یہ کہہ کر مڑ گیا۔ اس بات سے بے خبر ستون کے پیچھے خاموش کھڑی زینب ایک ایک لفظ سن چکی تھی۔ اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا، خوف اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھا۔ وہ اندر ہی اندر لرز رہی تھی کہ اس گھر کا واحد مرد اسے چور، لٹیرا اور خراب کردار والی سمجھ رہا ہے۔ اس احساس نے اس کے دل میں ایک نیا خوف بھر دیا۔ شاید اس گھر میں پناہ مل جانا بھی اس کے لیے آسان نہیں ہونے والا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن اور ذہنی اذیت صاف نظر آ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ دفتر جانے کے لیے گھر سے نکل چکا تھا اور زینب وہیں کھڑی رہ گئی، خاموش، گمسم، آنے والے لمحات کے تصور سے مزید ٹوٹتی ہوئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے دنیا میں اس کا کوئی سہارا نہیں، جیسے ہر سمت اجنبیت پھیل گئی ہو۔ نانی ابھی ناشتہ سمیٹنے ہی والی تھیں کہ اچانک ان کی نظر کمرے کے کونے میں کھڑی زینب پر پڑی۔ وہ ایک جگہ جم گئی تھی جیسے قدموں میں جان ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ اس طرح ظاہر ہو رہی تھی جیسے وہ اب بھی کسی اندیکھے خطرے کا انتظار کر رہی ہو۔ ارے بیٹا، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ نسیم بیگم نے جھونکا، پھر فوراً ان کی آواز میں محبت کھل گئی۔ آؤ یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، ایسے ساکت کھڑے رہنے سے دل گھبرا جاتا ہے۔ زینب نے ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ قدم بڑھائے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے قریب پہنچی اور کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور انگلیاں بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں، جیسے دل کا بوجھ ہاتھوں میں سمٹ آیا ہو۔ نسیم بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور شفقت بھرے لہجے میں بولی، بیٹا سکون سے ناشتہ کرو، تم اب اسی گھر میں رہو گی۔ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، میں نہیں چاہتی کہ تم دوبارہ وہاں جاؤ، کم از کم تب تک نہیں جب تک تمہاری خالہ خود چل کر تمہیں لینے نہ آئے، تم سے معافی نہ مانگیں اور تمہیں عزت کے ساتھ واپس لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے پہلے تمہارا وہاں جانا بالکل درست نہیں۔ ایسے لوگ بار بار کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ زینب کی آنکھیں بھر آئیں، آنسو پلکوں کی حد توڑنے لگے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ دھیمی سی آواز میں بولی، میں وہاں واپس نہیں جاؤں گی، مگر یہاں رکنا بھی میرے لیے آسان نہیں ہے۔ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتی۔ کیا واقعی مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں آنٹی؟ اس نے رک کر اپنی سانس سنبھالی، پھر جلدی سے بولی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی آپ کا بھروسہ نہیں توڑوں گی، گھر کے سارے کام کر لوں گی، آپ جو کہیں گی جیسے کہیں گی میں مان لوں گی۔ بس مجھے ایک محفوظ جگہ چاہیے جہاں میں رات کو خوف کے بغیر آنکھیں بند کر سکوں۔ اس کی آواز بھر آئی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں نے کبھی اکیلے رہنا سیکھا ہی نہیں، ہمیشہ خالہ ہی میرا سہارا تھی، اور آج
انہوں نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ وہ بار بار آنسو پونچھ رہی تھی، مگر آنسو ایسے تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پوری رات کی بے خوابی اور رونے نے اس کی آنکھوں کو سرخ اور سجا دیا۔ چہرے پہ تھکن اس طرح چھائی ہوئی تھی جیسے دکھ نے اس کی عمر چند سال بڑھا دی ہو۔ نسیم بیگم کا دل نرم پڑ گیا۔ انہوں نے محبت بھری نرمی سے کہا، اب ان سب باتوں کو دل سے نکال دو، جو گزر گیا اسے پیچھے چھوڑ دو اور اپنے نئے دن کا آغاز کرو۔ تم واقعی بہت نیک لڑکی ہو۔ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے تمہیں دیکھ کر میرا دل بھی جاگ گیا اور میں بھی اپنے رب کے حضور سر جھکا سکی۔ آج صبح اٹھتے ہی ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ لگتا ہے اب مجھے اپنی روزمرہ کی روٹین میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ ان کے چہرے پر میٹھی مسکراہٹ اور نرم مزاجی تھی جس نے زینب کے دل میں کچھ راحت بھر دی۔ کچھ دیر بعد صبا ناشتہ لے کر آئی۔ زینب نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور پھر نسیم بیگم کے کمرے میں صفائی میں لگ گئی۔ کام کرتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ جیسے ہی وہ مغرور پوتا واپس آئے گا وہ خود کو کونے میں سمیٹ لے گی اور اپنی چھوٹی سی دنیا میں رہ جائے گی اور کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آئے گی۔ شام کے قریب 5 بجے وہ دفتر سے واپس پہنچا۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اس کی نظر لاؤنج کے صوفے پر پڑی۔ بغیر کسی خیال کے وہ اس پر لپک گیا جیسے دن بھر کی تھکن ایک لمحے میں اس کے جسم پر گر گئی ہو۔ صبا فوراً پانی لے آؤ، اس کی آواز نوجوان میں گونجی، مگر کچن سے کوئی جواب نہ آیا۔ کچن میں زینب کھڑی تھی۔ نانی کے اصرار پر وہ کھانا بنا رہی تھی مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آواز سن کر وہ چونکی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے سینے سے باہر نکلنے کو ہو۔ وہ لمحہ یہ چاہتی تھی کہ کہیں زمین میں دھنس جاؤں یا کہیں نظر سے غائب ہو جاؤں۔ کئی بار بلانے کے باوجود پانی نہ آنے پر وہ جھنجھلا کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے زینب کو کھڑا دیکھ کر وہ رک سا گیا۔ زینب نے فوراً اپنی نظریں نیچے کر لیں جیسے موجودگی کا احساس ہی چھپنے کی ضرورت پیدا کر دی۔ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ اس رات چھت پر کھڑے ہو کر اس کے سیاہ جھلملاتی آنکھوں والے سفید چہرے کو وہ دیکھ چکا تھا۔ یہی وہ لڑکی تھی جو آدھی رات کو سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی تھی اور تنہا لگ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ سخت اور کٹا کٹ تھا۔ نانی نے تمہیں آزادی دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم ہمارے گھر کے کاموں میں بھی دخل اندازی کرو۔ وہ نرم دل ہیں مگر میں نہیں۔ ابھی فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، آنکھوں میں سختی اور حکم دینے کی چمک لیے۔ زینب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے سینے پر بھی تناؤ کا بوجھ بڑھ رہا تھا، جیسے اس نے اس کے سوال سنے ہوں کہ میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ لگتا ہے تمہارے گھر والوں نے کسی نہ کسی وجہ سے نکال دیا ہوگا، ورنہ آدھی رات کو کوئی لڑکی سڑک پر اکیلی کیسے چھوڑ دی جاتی ہے؟ اور تمہارا کردار کہیں وہ خراب تو نہیں؟ اس کے الفاظ زینب کے دل پر چھری کی طرح لگے۔ اس کا رنگ اڑ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہونٹ کانپنے لگے۔ نہیں نہیں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، آواز لرز رہی تھی۔ آنٹی نے مجھے یہاں رکھا ہے، میں ان کے لیے یخنی بنا رہی تھی۔ جب میری خالہ مجھے لینے آ جائیں گی تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں رہ سکتی ہوں۔ اس کے بولتے بولتے الفاظ پھر ترتیب پا گئے، کچھ ایسا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے اور جسم میں لرزش تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر نظر انداز کرتے ہوئے کچن سے نکل گیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا گھسا۔ کچن میں اکیلی کھڑی زینب کا نازک دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے اندر خوف اور تنہائی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ مغرور انسان اسے یہاں کبھی مکمل طور پر قبول نہیں کرے گا اور یہ حقیقت اسے مجبور کر رہی تھی۔ کسی نہ کسی دن اسے اپنا ٹھکانہ تلاش کرنا ہی پڑے گا۔ اسی رات میں عشاء کی نماز میں بے قابو ہو کر رونے لگی، کھانے کی میز تک بھی نہ گئی۔ حالانکہ نسیم بیگم نے صبا سے بار بار کہا کہ جا کر اسے بلا لو، وہ بھی کھانا کھا لے، اب وہ بھی اس گھر کا حصہ ہے۔ یہ سن کر زینب کے ماتھے پر شکنے اور خوف کے اثرات مزید گہرے ہو گئے۔ یہاں عدنان نے صاف اور سیدھے لہجے میں کہا، نانی مجھے یہ سب باتیں پسند نہیں آتی۔ آپ ہر اجنبی پر اعتبار کر کے اسے گھر کا فرد بنانے پہ مصر رہتی ہیں۔ میں اسے یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ کسی اجنبی کا وجود میرے بنگلے میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، تنہائی پسند، صرف اپنی نانی کو قبول کرنے والا۔ نسیم بیگم نے وقار اور سنجیدگی سے جواب دیا، بیٹا
میں کسی نیک دل اور کم عمر لڑکی کو اس طرح گھر سے باہر نہیں نکال سکتی۔ اس گھر میں ہم دونوں کے سوا کون ہے؟ اتنا بڑا بنگلہ، محل جیسا گھر، اگر وہ یہاں رہ بھی لے تو تمہارے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کچھ دیر بعد صبا اندر آئی اور بولی، بیگم نسیم، لڑکی نماز پڑھ رہی ہے اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی ہے، بہت پریشان لگ رہی ہے۔ یہ سن کر نسیم بیگم فکر مند ہو گئیں۔ اچھا، میں کھانا کھا کر خود جا کر دیکھتی ہوں۔ اس دن صبا نے واقعی شاندار کھانا بنایا تھا۔ عدنان نے دل کھول کر کھایا اور بے ساختہ کہا، اگر تم روز ایسے ہی کھانا بنایا کرو تو کیا ہی بات ہے، کبھی کبھی تو اتنا بے ذائقہ بن جاتا ہے کہ کھانا کھانے کا دل ہی نہیں کرتا۔ صاحب جی، آج کھانا میں نے نہیں بنایا، وہ نئی لڑکی نے تیار کیا ہے، صبا نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کہا میں بنا لوں گی، مگر اس نے کہا میں بھی اس گھر کی ملازمہ ہوں، مجھے بھی کام کرنے دو، ورنہ گھر کے مالک مجھے نکال دیں گے اور میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ عدنان کے ہونٹ سخت ہو گئے اور خاموش رہا، مگر نسیم بیگم کے چہرے پر اب غصے کے اثرات ابھر آئے۔ وہ اس گھر کی نوکرانی نہیں ہے صبا، اور یہ بات میں تمہیں بھی اور عدنان کو بھی صاف صاف کہہ رہی ہوں۔ میں اس کے بارے میں جلد کوئی بڑا فیصلہ کرنے والی ہوں۔ کوئی بڑا فیصلہ؟ کہیں آپ یہ بنگلہ اس کے نام کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتی؟ عدنان طنزیہ لہجے میں بولا۔ تو نسیم بیگم مسکرا دیں۔ ہو بھی سکتا ہے کہ جب اس گھر میں اس کی حیثیت مضبوط ہو جائے تو سب کچھ ممکن ہو جائے۔ ان کی مسکراہٹ کے معنی اور انتظام کے سخت لہجے نے اس کے ماتھے پر شکن ڈال دی۔ اس دن اس نے معمول سے کہیں زیادہ دل لگا کر کھانا کھایا اور دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ کھانے کے بعد نسیم بیگم اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ زینب نیچے قالین پر لیٹی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی حیثیت اتنی نہیں کہ وہ نانی کے بستر پر آرام کرے۔ اس کے دل میں چھپی ایک چھوٹی سی امید تھی، شاید چند دنوں میں خالہ واپس آ جائیں، دل پگھل گیا ہو اور وہ اسے لینے آئیں، شاید وہ بھی دیکھ پائیں کہ صاحب کامران علی کا اصل چہرہ کیسا ہے۔ زینب کے پاس بس یہی چارہ بچا تھا۔ نسیم بیگم بولی، ارے بیٹا، تم فرش پر کیوں پڑی ہو؟ انہوں نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ بیٹا، تم میری پوتی کی طرح ہو، جیسے عدنان میرے لیے ہے، تم بھی میرے دل کے قریب ہو۔ تم جیسی معصوم اور نیک لڑکی کی جگہ یہاں نہیں بلکہ میرے پاس ہے۔ آؤ میری بچی، شاباش۔ انہوں نے بڑے پیار سے زینب کو اپنی طرف کھینچا۔ زینب نے آنسو پونچھتے ہوئے آہستہ سے کہا، نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ اگر میں جبری طور پر اس گھر کا حصہ بننے کی کوشش کروں گی تو مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ عدنان کی؟ نسیم بیگم نے فوراً کہا، پھر لہجے میں تھوڑی سختی آ گئی۔ اس کی ہمت نہیں کہ میرے فیصلے کے خلاف آئے۔ میں اس کے کان ایسے کھینچوں گی کہ 2 منٹ میں سیدھا ہو جائے گا۔ تم اس کی باتوں سے گھبرانا مت بیٹا۔ ان کی تسلی بھرے الفاظ نے زینب کے دل کو کچھ سکون دیا۔ آؤ، میرے پاس آؤ، نانی نے دوبارہ کہا، زور دے کر ان کے قریب جا بیٹھی۔ نسیم بیگم نے محبت سے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ آؤ میری بچی، تم نہیں جانتی اس گھر میں خوشیوں کے لیے کسی کی ہنسی، کسی کی مسکراہٹ کی کتنی کمی محسوس ہوئی ہے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ میری بیٹی بھی بالکل تم جیسی تھی۔ شادی کے بعد وہ آسٹریلیا چلی گئی اور برسوں بعد شاید کبھی آتی ہی۔ 5-10 سال گزر گئے اور میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترسی۔ تمہاری وجہ سے آج میرا دل خوش ہے۔ وہ تھوڑی دیر رکی، پھر آہستہ سے بولی، میں برسوں سے اپنے پوتے کی شادی کا انتظار کر رہی ہوں۔ 35 سال ہو گئے اس گھر میں بچوں کی ہنسی کو گونجے، مگر وہ بھی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ان کی آنکھوں میں اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ زینب نے فوراً کہا، لیکن آنٹی، میں وعدہ کرتی ہوں میں زیادہ دن یہاں نہیں رکوں گی، جلد ہی واپس چلی جاؤں گی اور آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالوں گی۔ نسیم بیگم نے غور سے اسے دیکھا اور ہنس کر کہا، نانی کہو، آنٹی نہیں، اب تو عمر ایسی ہے کہ دادی نانی والی لگتی ہوں۔ ذرا سا مسکرا دی۔ اس کا چہرہ جیسے روشنی سے جھلک اٹھا، دل میں تھوڑی سی راحت جاگی اور وہ لمحے بھر سکون محسوس کرنے لگی۔ اچھا بیٹا، یہ بتاؤ، نسیم بیگم نے نرم لہجے میں پوچھا، تمہیں تمہاری خالہ نے ہی پالا ہے کیا؟ ان کے اپنے بچے نہیں ہیں؟ زینب نے سر جھکا کر ہاں میں سر ہلایا اور اس کے ہونٹ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ پتہ نہیں نانی، وہ کیسے بدل گئیں۔ پہلے تو کہتی تھیں کہ ان کا دل صرف ایک ہی بچے کے لیے دھڑکتا ہے اور وہ میں ہوں۔ یہ بات وہ ہمیشہ کہتی تھیں۔ یہ کہتے ہوئے زینب کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے اور وہ خاموشی سے اپنی یادوں کی گہرائیوں میں ڈوب گئی۔
پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی پوری کہانی نسیم بیگم کو سنانے لگی اور نانی خاموشی سے اس کا سر سہلاتی رہیں، ہر لفظ میں اس کے درد اور بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے۔ زینب بہت چھوٹی تھی جب ایک خوفناک کار حادثے نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی دنیا ہی الٹ گئی تھی۔ ماں باپ دونوں ایک ہی لمحے میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ننھی زینب اکیلی رہ گئی۔ اس وقت شازیہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی، کالج کی طالبہ تھی، مگر جب زینب یتیم ہو گئی تو شازیہ نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اس کی پرورش کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی۔ دن بھر وہ اسکول میں پڑھاتی، شام کو اپنی پڑھائی مکمل کرتی اور باقی وقت زینب کی دیکھ بھال اور تربیت پہ گزارتی۔ وقت گزرتا گیا، محنت رنگ لائی اور آخرکار اسے سرکاری اسکول میں ملازمت مل گئی۔ یوں شازیہ اور زینب کی زندگی کچھ حد تک سنبھلی۔ شازیہ زینب سے بہت محبت کرتی تھی، اس نے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی اور اس کی زندگی میں سکون کی ایک روشنی بن گئی۔ اسی دوران اس کی زندگی میں کامران علی، شازیہ کی 35 سال کی عمر میں نمودار ہوا۔ وہی پرنسپل جس کے اصول اسکول میں شازیہ پڑھاتی تھی۔ بظاہر وہ خوشحال اور بااثر انسان لگتا تھا، مگر اس کی اندرونی دنیا اندھیری اور خراب تھی۔ وہ پہلے ہی 2 شادیوں کے بعد طلاق یافتہ تھا، مگر یہ حقیقت شازیہ سے بڑی چالاکی سے چھپائی گئی تھی۔ شازیہ نے عمر کی تھکن اور تنہائی کے سائے میں اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اس نے کامران علی پر اندھا اعتماد کیا اور اس کی محبت میں اتنا کھو گئی کہ اس کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ شادی کے 2.5 سال بعد شازیہ زینب کو لے کر کامران علی کے بڑے بنگلے میں منتقل ہو گئی، مگر اندر کی حقیقت یہ تھی کہ کامران علی ایک بہت ہی گھٹیا اور ظالم انسان تھا، جس کی چھپی ہوئی برائی جلد ہی ظاہر ہونے والی تھی۔ ایک دن کامران علی کسی دوست کی شادی میں جانے والا تھا۔ زینب نے بھی ترکیب میں شرکت کے لیے خود کو سنوارا تھا۔ اس نے نرم اور ہلکے رنگ کی چوڑی دار پاجامہ، لمبی قمیص اور ہلکے رنگ کے دوپٹے کو سادگی سے اوڑھا ہوا تھا۔ اس کے کھلے بال نرم لہروں میں تھے، جیسے اندر تک جانا چاہتی ہوں۔ زینب کے دل میں ایک عجیب سا کھڑکنے والا احساس اٹھا، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا اور خوش دلی سے کہا، میری نظر میں تو خالہ سب سے خوبصورت ہیں، دیکھیں نا ساڑی میں کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ شازیہ نے جامنی رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، مگر اس کے زیادہ وزن کی وجہ سے جسمانی رخ بھاری سا لگ رہا تھا۔ کامران علی کی نظریں زینب کی طرف جم گئیں۔ اس نرم، نازک اور معصوم صورت نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ کامران اسکول میں اکثر بےہودہ اور دولت کا روپ دکھا کر اساتذہ اور طالبہ پر قابو پاتا تھا، مگر زینب پر یہ سب کچھ اثر نہیں کر رہا تھا۔ نہ وہ باتوں میں آتی، نہ نظریں جھکاتی۔ یہی بے نیاز کی اس کی خواہش اور حسرت کو بڑھا رہی تھی۔ زینب بھی سمجھدار تھی، اس کے دل کے اندر کئی دنوں سے الجھن چل رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی شازیہ کو سب کچھ بتا دے کہ کامران کی نظریں اسے بے چین کر رہی ہیں، مگر ہر بار یہی سوچ کے رک جاتی کہ کہیں خالہ کا گھر نہ ٹوٹ جائے۔ شازیہ کی شادی بڑی محنت اور دل سے ہوئی تھی، اور زینب بھی اب سمجھدار ہو چکی تھی۔ رشتوں کی نزاکت اور ممکنہ نتائج اس کے ذہن میں پوری طرح بیٹھ چکے تھے، مگر جب اس نے حقیقت کا انتظار کرنے کی ہمت کی تو محسوس ہوا کہ وقت ہاتھ سے جا چکا تھا اور چیزیں پہلے ہی غیر مقابلہ رویہ اپنا چکی تھیں۔ پورا دن شازیہ کسی دوست کی تقریب میں گئی ہوئی تھی۔ زینب گھر میں اکیلی تھی اور دل میں یقین تھا کہ کامران علی اس وقت کہیں باہر ہے۔ اس اطمینان کے ساتھ وہ نہانے چلی گئی۔ گرم پانی سے غسل کر کے جب وہ تازہ دم ہوئی تو بستر پر لیٹ گئی اور کتاب کے صفحات میں کھو گئی۔ اتنے میں کمرے کے دروازے کی ہلکی سی کھٹکھٹ اور کھلنے کی آواز نے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ چونک کر بیٹھ گئی۔ سامنے کامران علی کھڑا تھا، ہونٹوں پہ ایک خطرناک اور شیطانی مسکراہٹ، آنکھوں میں پر اسرار چمک۔ ارے گڑیا، آج موقع ملا ہے جو شاید دوبارہ نصیب نہ ہو۔ اس کی آواز میں کچھ خاص بات نہیں تھی، کب سے دل میں چھپائے بیٹھا ہوں۔ زینب کی دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ آپ تو دفتر گئے ہوئے تھے، کامران صاحب پھر اچانک واپس کیوں آ گئے؟ خالہ بھی گھر پر نہیں ہے، اور آپ میرے کمرے میں کیوں؟ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری تھی، جیسے اندر کی کوئی خبر دے رہی ہو۔ بس اسی لمحے کا انتظار تھا۔ آج تمہاری خالہ گھر سے باہر ہیں تو سوال جواب چھوڑ دو اور وہی کرو جو میں کہتا ہوں۔ اور پھر جھپٹ کر اس کے دونوں بازو پکڑ لیے، قریب آ کر سرگوشی میں بولا،
کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، شازیہ کو بھی نہیں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ بوڑھی عورت اب زیادہ دن نہیں رہی، دن بدن ضعیف اور بے کافیت ہوتی جا رہی ہے، لیکن تم میں ایک کشش ہے جو مجھے قابو میں رہنے نہیں دیتی۔ زینب کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا، اس نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ میرے صاحب ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں ابھی فوراً کچھ کرتی ہوں۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھی، اس نے بازو سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور بستر پر دھکیل دیا۔ زینب بے باک نیچے گر گئی، لیکن اسی لمحے ایک معجزہ ہوا اس کے ساتھ۔ دروازہ کھلا اور شازیہ اندر آ گئی، مگر منظر ایسا تھا کہ حقیقت اور دھوکہ ایک دوسرے میں گھل مل گئے۔ شازیہ حیران تھی، کچھ سمجھ نہیں پائی کہ کون مظلوم ہے اور کون مجرم۔ کامران علی کی باتوں میں وہ اتنی اندھی ہو گئی کہ زینب کو قصوروار ٹھہرا دیا اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنی بھانجی کی عزت، اعتماد اور محبت کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ایک معصوم بے قصور لڑکی آدھی رات سڑک پر کھڑی رو رہی تھی۔ اگر اس راستے نسیم بیگم کا دروازہ اس پر نہ کھلتا تو شاید زینب کی کہانی وہیں ختم ہو جاتی۔ زینب نے نسیم بیگم کے سامنے اپنے دل کا بوجھ اتارتے ہوئے ایک ایک کر کے سب باتیں بتا دی۔ کامران علی کی ناپاک نظریں، اس کی گھٹیا ہمت اور وہ سب کچھ جو اس نے خاموشی سے برداشت کیا تھا، سب سن کر نسیم بیگم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے نرم مگر پختہ لہجے میں کہا، میری بچی، فکر مت کرو، وہ آدمی اصل میں شیطان ہے۔ یاد رکھو، شیطان کی چالاکی زیادہ دیر کسی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، اس لیے خود کو الزام دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ لمحہ بھر رکی، جیسے اندرونی کشمکش میں مبتلا ہوں۔ ویسے میں نے ایک بات سوچ رکھی ہے، اگر تم میری بات مان لو۔ پھر آہستہ سے بولی۔ زینب خاموشی سے بیگم کی طرف دیکھنے لگی، دل میں ہلکی سی امید اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ۔ تو بیگم نے سانس بھرتے ہوئے بات آگے بڑھائی، بیٹی، تمہیں یہاں آئے 10 دن ہو گئے ہیں اور مجھے یہ بتانا پڑا کہ آج چوکیدار نے اطلاع دی کہ کامران علی اور شازیہ اچانک ملک چھوڑ کے دبئی چلے گئے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بتایا نہیں تاکہ تمہیں غیر ضروری صدمہ نہ پہنچے۔ زینب کے ہوش ٹھکانے نہیں رہے، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں، دل دھڑکنے لگا اور ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ یہ ممکن نہیں، خالہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ تو کہہ رہی تھی کہ صبح ہوتے ہی مجھے لینے آئیں گی۔ میں بھی جا کر دیکھتی ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، دل میں بے بسی کے بادل چھائے ہوئے تھے، اور وہ نسیم بیگم کے سامنے بیٹھ کر خود بھی کانپ رہی تھی۔ نسیم بیگم نے نرمی سے اسے کہا، ارے میری بچی، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ سنو، میں نے تمہاری زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر تم چاہو تو۔ زینب کی نظریں اٹھیں اور وہ انتظار سے سننے لگی۔ نسیم بیگم نے آنکھوں میں روشنی لیے دل کی بات کہہ دی، تمہیں معلوم ہے کہ وہ شادی کے بارے میں کتنا گھبرا جاتا ہے۔ پرسوں سے میں چاہتی تھی کہ اسے کوئی سمجھدار، صاحب وقار لڑکی ملے جو اس کے سخت مزاج کو بھی سمجھ سکے، اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دے۔ آج کل کی لڑکیاں اتنی تیز اور جھگڑالو ہیں کہ وہ عدنان جیسے لڑکے کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزار سکتی، مگر تم میں وہ نرمی اور معصومیت ہے جو کسی کا بھی دل جیت سکتی ہے۔ پھر انہوں نے وہ بات کی جو زینب کے دل کی دھڑکنیں تیز کر گئی، کیا تم میرے عدنان سے شادی کرو گی؟ میں چاہتی ہوں کہ تم اس کی دلہن بنو۔ زینب حیران رہ گئی، آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ نانی، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ نسیم بیگم نے مسکرا کر جواب دیا، نفرت نہیں، بس اس کا مزاج ایسا ہے۔ میرا پوتا غصے والا ہے، مگر یاد رکھو وہ میری بات کبھی نہیں ڈالتا۔ شادی سے انکار ضرور کرے گا، مگر اگر تم ہاں کہہ دو تو میں اس سے بات کروں گی۔ زینب خاموش ہو گئی، دل میں ایک طوفان سا اٹھا۔ خالہ ملک چھوڑ کے جا چکی تھی، اب اس دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اگر ان لوگوں نے بھی اسے قبول نہ کیا تو وہ شاید کسی یتیم خانے یا دارالایمان میں جانے پر مجبور ہو جاتی، اور اکیلی لڑکی کے لیے راستے کتنے مشکل ہوتے ہیں وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ زینب کے سامنے بیٹھی وہ مہربان عورت جو اس کے لیے زندگی کا سہارا بنانا چاہتی تھی، زینب کو یقین دلا رہی تھی کہ یہ موقع کبھی دوبارہ نہیں آئے گا۔ آخر کار زینب نے آہستہ سے کہا، نانی، مجھے کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟
اگر مجھے ایک عزت دار زندگی اور مضبوط سہارا ملے تو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی؟ میرے لیے اور کیا ہی ہو سکتا ہے، بس مجھے ڈر ہے کہ عدنان کبھی راضی نہ ہوگا۔ نسیم بیگم نے محبت کے ساتھ اسے کہا، فکر مت کرو، وہ میری کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا، اور اس بات سے تو بالکل نہیں، بس تم دل مضبوط رکھو۔ وہ زینب کی آنکھوں کی نمی کو نرمی سے صاف کرتی رہیں، جسے دل میں یقین دلا رہی ہوں کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے اور اس کے سامنے ایک محفوظ دنیا کھل رہی ہے۔ آخر کار نانی کی ہو سے ثابت۔ عدنان نے آہستہ آہستہ ہاں کر دی، مگر اس کے دل میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ کیا ہے نانی؟ مجھے مجبور نہیں کیا جا سکتا، میں اپنی مرضی کے خلاف ہاں کر دوں؟ اس کے لہجے میں تلخی اور سختی کے ساتھ غرور بھی شامل تھا۔ نسیم بیگم کی آنکھوں میں آنسو جم گئے، وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئیں، پھر ہلکی سی سانس لیتے ہوئے بولیں، اگر میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو میں اپنی رائے دینے سے باز نہیں آؤں گی۔ ان کے ہونٹ لرز گئے اور دل میں درد جگہ بنا گیا۔ عدنان نے ایک لمحے کے لیے ثابت قدمی سے ان کی طرف دیکھا، پھر تھوڑی سی بے بسی سے سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے نانی، میں مان لیتا ہوں، مگر ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، کیا میں واقعی اس لڑکی سے شادی کر لوں؟ نسیم بیگم نے محبت اور یقین کے ساتھ جواب دیا، بچی نہیں عدنان، یہ 20 سال کی جوان لڑکی ہے۔ اس وقت میں لڑکیاں خود کو سمجھداری سے سنبھال لیتی ہیں، زندگی کے تقاضے جان لیتی ہیں، اور اب جب تم اس کے حسن و وقار کو دیکھو گے تو تم خود بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، بس یہی میرا مقصد ہے۔ عدنان خاموش رہا، آنکھوں میں ہلکی چمک تھی، مگر کمرے سے باہر جا کر اپنے جذبات چھپانے لگا۔ نسیم بیگم نے 2 ہفتے کے بعد بلا شک و شبہ نکاح کی تاریخ طے کر دی۔ نکاح کی تیاری کے لیے اس دن شاپنگ مال پہنچے۔ ہر چیز نئی، اجنبی اور تھوڑی خوفزدہ کرنے والی لگ رہی تھی۔ نسیم بیگم ہر چھوٹی چیز میں اس کی رائے لے رہی تھیں، اس کی پسند، اس کا ذوق، یہاں تک کہ رنگ کا انتخاب بھی۔ ایک ڈیزائنر بوتیک میں کھڑے ہو کر زینب مہنگے کپڑوں کے درمیان سب کچھ حیرت انگیز لگ رہا تھا۔ آپ کا رنگ صاف اور روشن ہے، ہر رنگ آپ پر جچے گا میڈم، ایک سیلز گرل آ کر بولی، لیکن یہ ہلکا پنک شیڈ نکاح کے لیے بہت خوبصورت رہے گا۔ نسیم بیگم مسکرا کر بولی، سب سے بہترین رنگ لگے گا، کیا کہتی ہو؟ زینب نے جھک کر کہا، جی آپ کو جو اچھا لگے وہی بہتر ہے۔ صبا بھی فوراً بولی، یہ جوڑا واقعی الگ اور خاص ہے بیگم نسیم۔ زینب وہ جوڑا پہن کر باہر نکلی، نسیم بیگم کے حسین اور معصوم انداز کو دیکھ کر دل سے مسکرا دی۔ بیٹی، کاش عدنان تمہارا یہ روپ دیکھ سکتا، وہ فوراً کہہ دیتا کہ تم صحیح ہو اور بہترین ہو۔ زینب شرم سے شرح ہو گئی، نظریں جھکا لی، دل میں گھبراہٹ اور خوشی ایک ساتھ جاگ اٹھی۔ چند قریبی لوگوں کی موجودگی میں خاموشی سے اور وقار کے ساتھ نکاح کی تقریب ہوئی۔ ہر نظر اس نازک دلہن پر ٹکی رہی، جس میں معصومیت اور حسن کا حسین امتزاج تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے نکاحی لباس میں وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے بہار میں کھلا تازہ پھول، نرم، پاکیزہ، دل کو چھو لینے والا۔ عدنان اس کے برابر بیٹھا تھا، اس کی خوشبودار ہلکی مہک زینب کو گھیرنے لگی، اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ عدنان کا انداز سنجیدہ اور قدرے مغرور تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کے وقار اور حسین چہرے کو دیکھ کر پوری طرح چونک گیا تھا۔ وہی لڑکی جسے وہ کچھ عرصہ پہلے سڑک کے کنارے رات کو تنہا روتے دیکھ رہا تھا، آج اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی، اس کی ہمسفر، اس کی شریک حیات۔ زینب کے دل میں ایک پراسرار خوف اور امید کا ملا جلا احساس گھوم رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ عدنان اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، کیا وہ اسے اپنے جذبات کے مطابق قبول کرے گا یا سرد مہری دکھائے گا۔ نانی نے اسے اس رشتے کی طرف راغب کیا تھا، مگر زینب کے دل میں اپنے ماضی کی یادیں بھی گونج رہی تھیں۔ یہ خیال آتے ہی زینب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اپنی خالہ جس نے ہمیشہ کہا تھا کہ وہ اسے اپنے بچوں کی طرح پالا کرے گی، اور کس طرح کامران کی محبت میں اندھی ہو کر وہ اپنی بھانجی کی حفاظت میں ناکام رہ گئی، اور ماں باپ کی یاد نے دل کو مزید بھاری کر دیا۔ نسیم بیگم زینب کی حالت سمجھ گئیں، انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی دل چھوٹا مت کرنا، جو کچھ اللہ کا فیصلہ ہے اس کے آگے سر جھکانا ہی عقل مندی ہے۔ ہر انسان کی آزمائش الگ ہوتی ہے اور ہر دل کی طاقت بھی مختلف ہوتی ہے۔ عدنان کے والدین آج بھی اس دنیا میں ہیں، پھر بھی اس کی راہ آسان نہیں ہے، تمہارے لیے بھی سب کچھ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔
زینب نے بھی سر ہلایا اور نانی کے کہنے پر آنسو پوچھ لیے۔ محفل دوبارہ ہنسنے، باتیں کرنے اور دعاؤں کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ مہمان کھانے کے بعد رخصت ہونے لگے، لیکن زینب کا دل ابھی تک بے قرار تھا۔ رات کے تقریباً 1 بج گئے تھے۔ نسیم بیگم نے صبا کو اشارہ کیا، چلو بیٹا، اسے عدنان کے کمرے تک لے جاؤ، آج اس کی زندگی کا نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ واقعی مسز عدنان ہے، اس گھر کی بہو، مالک زینب۔ صبا کے ساتھ چلتے ہوئے تھوڑی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا، وہ ایک لمحے کے لیے تھم سی گئی۔ کمرہ کوئی عام بیڈ روم نہیں، بلکہ کسی خوابیدہ محل کی طرح سجا ہوا تھا۔ نیلے اور سفید پردے، نفیس فرنیچر، ہلکی روشنی، ہر چیز میں وقار اور حسن کی جھلک تھی، جس سے اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ 1 مہینہ پہلے وہ اس گھر میں آئی تھی، مگر آج پہلی بار اس نے یہ کمرہ اپنی بہو ہونے کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ یہ احساس اس کے دل میں خوف اور امید دونوں جگا رہا تھا۔ زینب کے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا اور دماغ میں ہر لمحے سوال اٹھ رہے تھے۔ کیا وہ اٹھ کے کپڑے بدلے یا اسی لباس میں خاموش بیٹھی رہے؟ کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا اور عدنان اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں فوراً زینب کے چہرے پر جم گئیں۔ وہ ہر تاثر کو غور سے پڑھ رہا تھا، حیرت، خوف، شرم اور نرمی کی ایک عجیب ملاوٹ۔ زینب سر جھکائے بیٹھی تھی، مگر عدنان نے ایک لمحے میں اس کے کانپتے ہاتھ تھام لیے۔ زینب کا دل اس لمحے جیسے ریت کی طرح اس کے ہاتھوں میں سمٹ گیا۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ نانی کا فیصلہ واقعی درست تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھل رہی تھی اور وہ خود بھی اس مسکراہٹ میں غیر معمولی کشش کے ساتھ خوبصورت لگ رہی تھی۔ عدنان کا لہجہ پہلے سے نرم اور گرم تھا۔ زینب گھبرا کے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور دل کی دھڑکنیں اس حد تک تیز تھیں کہ وہ اپنے ہونٹوں سے سانس روک رہی تھی۔ عدنان نے قدم بڑھائے اور آہستہ سے کہا، آج سے تم یہاں میری بیوی ہو، میری زندگی کا حصہ ہو، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ بس تھوڑا سا وقت دو مجھے تمہیں سمجھنے اور اپنے آپ کو تمہارے ساتھ بانٹنے کے لیے۔ زینب نے خاموشی سے سر ہلایا اور دل میں پہلی بار محسوس کیا کہ نانی نے اس کے لیے سب کچھ ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ خوف، حیرت اور تھوڑی سی خوشی اس کے دل میں ایک ساتھ گھل مل گئی۔ عدنان نے نرم لہجے میں کہا، کیا تم واقعی خوش ہو؟ تم پر کسی قسم کا دباؤ یا مجبوری تو نہیں ہے نا؟ کیا یہ رشتہ تمہاری دل کی مرضی سے قائم ہوا ہے؟ 4 لمحے وہ خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ سانس لینے لگی۔ جی ہاں، یہی میرا دل چاہتا ہے، میں واقعی چاہتی ہوں کہ ہمارا رشتہ قائم رہے۔ وہ گھبرا کر بولی، مجھے بھی کسی مضبوط اور محبت بھرے انسان کی ضرورت ہے، جو مجھے یقین دلائے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، کوئی ہے جو میری حفاظت کرے۔ عدنان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کا ملا جلا اظہار تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ زینب کے قریب آیا اور بولا، واہ، تم تو بہت سنجیدہ اور دلکش باتیں کر رہی ہو۔ میں نے تمہیں صرف ایک معصوم، کمزور لڑکی سمجھا تھا، مگر تم تو حقیقت میں دل کی گہرائیوں سے سمجھدار اور نرم مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط بھی نکلی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی شرم بھی تھی، بالکل نانی کی طرح نرم اور محبت بھری، لیکن اوپر سے تھوڑے سے نشے کے اثر کے ساتھ زینب کی شرمیلی سانسیں تیز ہو گئیں اور وہ گھٹنوں پر سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔ ارے گھبراؤ مت، میں کوئی خطرناک یا بہادر انسان نہیں ہوں۔ پھر ہنس کر کہا، بس آج کی رات ہم باتیں کریں گے اور وقت گزاریں گے۔ پھر اس نے آہستہ سے زینب کے کانپتے ہاتھ تھامے اور ایک نفیس سنہری بریسلٹ اس کے ہاتھ میں پہنائی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ زینب کا دل اس کے چھونے سے کیسے دھڑک رہا ہے۔ اس کے دل میں زینب کے لیے محبت اور شفقت کی بھرپور لہر دوڑ گئی۔ وہ جان چکا تھا کہ زینب کتنی بے بس اور مجبور تھی، کیسے زندگی کے تلخ تجربات نے اسے تنہا کر دیا اور کیسے شیطان سفت انسان نے اس کے ساتھ نقصان کیا۔ وہ پہلے چند لمحوں میں غصے میں تھا، مگر حقیقت جانتے ہی اس نے اپنی نرمی، شفقت اور محبت کے ذریعے زینب کے دل میں سکون بھر دیا۔ زینب کے لیے یہ لمحات جنت کی طرح تھے۔ عدنان کی نرمی، محبت بھری باتیں اور حفاظت کا احساس اس کے دل میں اتر گیا۔ اسے لگا جیسے محبت کی بارشیں ایسے برس رہی ہیں جیسے رحمت ہو۔ نانی نے زینب کے لیے ایسا ساتھی چنا تھا جو نہ صرف اس کی حفاظت کرے گا بلکہ اس کی زندگی میں خوشی، سکون اور روشنی بھی لے آئے گا۔
وہ رات زینب کی زندگی کی سب سے خوبصورت، یادگار اور محبت بھری رات بن گئی، جو ہمیشہ اس کے دل میں ایک نرم خوشبودار یاد کی طرح نقش رہ جائے گی۔ اب زینب کی صبحیں عدنان کے لیے روشنی اور خوشبو لے کر شروع ہوتی۔ جیسے ہی وہ دفتر کے لیے نکلتا، زینب کے سامنے آتا اور اس کے دل کو بے قابو کر دیتا۔ وہ بے اختیار دل پر ہاتھ رکھتا اور مسکراتا، گویا اس کی موجودگی ہی پوری دنیا کا سکون ہے۔ لگتا ہے تم نے میرا دل بھی برباد کر دیا ہے۔ بس کاروبار تو بعد میں، عدنان ہنس کر کہتا۔ میں نے آپ کو کیا برباد کیا ہے؟ زینب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تم اتنے حسین انداز میں سامنے آؤ گی تو کون سا دل چاہے گا کہ وہ کام پر جائے؟ زینب شرم اور خوشی سے مسکرا دی۔ چھوڑیں، نانی نیچے ناشتہ کے لیے انتظار کر رہی ہیں اور رات میں بھی ہم نے وقت گزارنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ عدنان نے محبت بھری نظر سے اس کی پیشانی پر نرم ہونٹ رکھ دیے۔ پھر دونوں نانی اماں کے ساتھ مل کر ناشتہ کرنے بیٹھ گئے۔ شادی کو صرف 3 مہینے ہی ہوئے تھے، مگر کل رات سے زینب کے دل میں ایک چھوٹی سی امید جاگی تھی اور وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر سب کچھ یقینی بنانا چاہتی تھی تاکہ نانی اماں کو خوشخبری دے سکے۔ عدنان کی آنکھوں میں خوشی کے رنگ کل رات سے ہی جھلک رہے تھے۔ زینب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں جب ناشتے کے دوران عدنان نے کہا، تمہاری خالہ کل رات واپس آ گئی ہیں اور کامران علی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ واقعہ واقعی ہوا ہے؟ عدنان نے نرمی سے جواب دیا۔ ہاں، سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے رات کو تمہیں یہ بات اس لیے نہیں بتائی تاکہ تم پریشان نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کامران علی نے کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی اور لڑکی نے بہادری سے پولیس کو سب سچ بتا دیا اور کل ہی کامران علی گرفتار ہو گیا ہے۔ زینب کے دل میں سکون اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ظلم کرنے والوں کا انجام انصاف کے ذریعے سامنے آ چکا ہے۔ اسی دوران شازیہ جب بالکل تنہا اور اداس ہو گئی تھی، ایک دن دل بھاری کر کے زینب کے پاس آئی۔ آنکھوں میں ندامت اور لہجے میں شکست تھی۔ وہ چونک کر بولی، زینب مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ زینب نے صاف اور واضح انداز میں کہا، خالہ، آپ نے مجھے آدھی رات کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میں ایک جوان لڑکی ہوں اور میرے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ اگر اس گھر نے مجھے سہارا نہ دیا ہوتا تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی۔ شازیہ شرمندگی سے نظریں جھکا کر کچھ دیر بعد کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میری بیٹی، مجھے واقعی معاف کر دو، تم میری اولاد کی طرح ہو۔ زینب کی آنکھوں میں نمی تھی مگر آواز مضبوط اور پختہ تھی۔ اگر میں واقعی آپ کی بیٹی ہوتی تو کبھی بھی آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتی۔ ایک بار تو سوچتی کہ یہ تربیت آپ نے دی ہے، پھر ایسا غلط کیسے کر سکتی تھی؟ شازیہ کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ واپس لوٹ گئی، شرمندگی اور پچھتاوے کے ساتھ۔ مگر زینب ابھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ زخم بہت تازہ تھے اور وقت بھی کم تھا۔ اسی شام ڈاکٹر نے زینب کو وہ خوشخبری سنائی جس کا دل بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ نانی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ بار بار زینب کو اپنے سینے سے لگاتی، آنکھوں میں نمی لیے بولی، یہی لمحات ہیں جنہیں وہ برسوں سے دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ تم آ گئی ہو، ہمارا گھر خوشیوں سے بھر گیا ہے۔ زینب اب عدنان اور نانی کی زندگی میں ایک اہم مقام رکھتی تھی، وہ مقام جس کا وہ ساری زندگی تلاش کر رہی تھی، محبت، عزت اور تحفظ۔ عدنان نے نہ صرف اسے پیار دیا بلکہ عزت اور اعتماد بھی۔ ایک پرسکون، خوشحال اور شاندار زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ خوبصورت سا سفر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ اسٹے۔